السلام علیکم ورحمۃ اللہ ڈیئر ویورز، امید ہے انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے سورۃ ملک کی 8 نمبر آیت، 8ویں دن کی یہ ویڈیو ہے۔ یہ چیلنج جس میں ہم سورۃ ملک کی ڈیلی ایک آیت دیکھتے ہیں، اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، ورڈ بائی ورڈ اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، اس کی تلاوت دیکھتے ہیں کیسے ہوگی، اور اس میں جو تفسیر کے قاعدے آ رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں مختصر سے طور پر۔ تو آج 8ویں آیت ہے، اور اس کے اینڈ پہ ایک مقابلہ ہوگا جس کے تھرو 3 لوگ انعامات بھی جیت سکیں گے۔ تو آپ بھی اس کا پارٹ بن سکتے ہیں۔ ویڈیوز پوری دیکھیں، اور پہلے دوسری ویڈیو جا کے دیکھیں، اس میں زیادہ تفصیل سے میں نے یہ بتایا ہوا ہے اس کے بارے میں۔ تو چلتے ہیں، سب سے پہلے میں تلاوت کرتا ہوں، پھر ہم اس کے ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کی طرف اور پھر تجوید کی طرف چلیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير۔ یہ اگر یہ غائب جو ہے یہاں پہ اگر ہم سٹاپ کریں گے تو پھر کس طرح سے ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير۔ سب سے پہلے اس کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں ورڈ بائی ورڈ، پھر اس میں تجوید کے رول ڈسکس کریں گے۔ آج میں کچھ آپ کو اضافی تفصیل بھی بتاؤں گا۔ تکادو قریب ہے کہ تمیزو وہ پھٹ جائیں گے، من الغیظ غیظ و غضب جس طرح ہوتا ہے تو غصے سے، من سے الغیظ غضب، کلما جب بھی، القی ڈالی جائے گی، فیہا اس میں، فوجن کوئی جماعت، فوج، سألہم پوچھیں گے ان سے، سوال سے، سألہم خزنتہا نگران ان کے، علم کیا نہیں، یأتکم آیا تھا تمہارے پاس، نذیر کوئی ڈرانے والا۔ اس کا کمبائنڈ ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس میں کیا ڈسکس ہو رہا ہے۔ قریب ہے کہ ابھی غصے کے مارے پھٹ جائے جب کبھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا۔ اس سے جہنم کے داروغے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ پچھلی آیات اگر آپ سنتے آ رہے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا یہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے، کیا کانٹیکسٹ یہاں پہ چل رہا ہے۔ پچھلی 2 آیات میں اللہ رب العالمین کانسٹنٹلی جہنم کے عذاب کا ذکر کر رہے ہیں۔ پچھلی آیت میں یہ بھی آیا تھا کہ جہنم جب کافروں کو دیکھے گی تو وہ ایک دھاڑ مارے گی اور بھڑکے گی۔ تو اس آیت میں ہے کہ وہ قریب ایسے ہی لگ رہا ہوگا کہ پھٹ جائے گی، جب بھی وہ نئے اس میں گروہ ڈالے جائیں گے تو ان سے یہ بھی سوال کرے گی جو جہنم کے داروغے ہوں گے، وہ کہیں گے تمہارے پاس کوئی بھی ڈرانے والا، پیغام دینے والا نہیں آیا تھا، یعنی کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ یعنی وہ ایک سوال کر رہے ہوں گے، نبی بھی آیا تھا، سب چیزیں آئی تھی، پھر بھی تم اتنے اندھے گونگے بہرے بنے رہے کہ تم نے حق قبول نہ کیا۔ تو یہ اس چیز کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے۔ تجوید کے رول پہ بات کرتے ہیں۔ اب سب سے پہلے یہ دیکھیں، تکاد تمیز من الغیظ، اب یہاں پہ یا ہے اور اس کے پیچھے غین ہے اور آگے بھی وا ہے۔ اب یہ غین اور وا جو ہیں یہ دونوں ان لیٹرز میں سے جو پچھلی ویڈیو میں نے بتائے تھے 7 ایسے لیٹرز ہیں جن کو ہم نے موٹا پروناؤنس کرنا ہوتا ہے، تو یہ دونوں بھی انہی میں سے۔ اب غیظ، اب یہ دیکھیں وا بھی موٹا ہے، آگے اس کے یا ہے، اور یہ یا حروف لین میں سے ہے۔ حروف لین یاد رکھیں 2 ہوتے ہیں، ایک یا ہوتا ہے اور ایک واو ہوتا ہے۔ ان کی کیا رول ہے؟ جب بھی ان پہ سکون ہوگا یا اور واو پہ، اور ان کے پیچھے والے لیٹر پہ زبر ہوگا تو یہ حروف لین بن جائیں گے، اور ان کو ہم نے بالکل سموتھ ایسے آواز کو ڈراپ کروانا ہے، غی، او، آئی، ٹھیک ہے، یہ حروف لین ہوتے ہیں۔ آپ نے پراپر ساؤنڈ کو ایک یہ ایسے ڈراپ شو کروانا ہے۔ تو یہاں پہ یہ تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ پیچھے بھی موٹے والا لفظ ہے، آگے بھی موٹے والا لفظ ہے، اور بیچ میں حروف لین ہے، اس کو آپ نے سموتھلی ڈراپ کروانا ہے۔ تو یہ آپ نے اس پہ تھوڑی سی پریکٹس کرنی ہے۔ من الغی، اب غی کہتے ہیں آپ نے اونٹ گول نہیں کرنے، بالکل وہی نارمل ہے، غی منہ کے گیپ کو آپ نے بھرنا ہے، اور اسی طرح غی، غی، اور اسی طرح آگے غا ہے تو یہ بھی موٹا لفظ ہے تو غیظ، آپ نے غیظ نہیں کرنا۔ یہاں پہ آپ کو حروف لین کی سمجھ آ رہی ہے، اگر غیظ ہوگا تو وہ ڈیفرنٹ ہے، اور جو صحیح پروننسیشن وہ ہے غیظ۔ اب غا کیونکہ یہاں پہ سٹاپ ہو رہا ہے تب بھی ہم نے اس کی ساؤنڈ نکالنی ہے اور تھوڑی سی موٹی نکالنی ہے کیونکہ یہ موٹے لیٹرز میں سے ہے۔ تو من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم، یہاں پہ اخفا کا رول اپلائی ہو رہا ہے۔ اخفا کیا ہوتا ہے؟ ہم جو اوریجنل غنے کی ساؤنڈ ہوتی ہے اس کو تھوڑی دبا کے ایک درمیانی بیلنس سی آواز نکالتے ہیں اگر اگلا لیٹر حروف اخفا میں سے ہو۔ حروف اخفا کے کتنے اور کون سے لیٹر ہیں وہ آپ کمنٹ کریں، آپ ایک چھوٹا سا آج اگین ٹیسٹ ہے۔ تو فوجن، یہاں پہ فوجن سألہم ہے،
لیکن ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ فوج سألہم، یہاں پہ ایک فا اپلائی ہو گیا. اس کے بعد خزنۃ، خا پھر موٹے لیٹرز میں سے ہے. الم یأتکم نذیر، زال اور واد جب بھی پروناؤنس کر رہے ہو تو آپ نے کوشش کرنی ہے مخرج کا خیال رکھیں. ان کا مخرج کیا ہے کہ زبان کو دانتوں کے درمیان رکھیں. تو تمیزوا من الغیظ. اب یہ دیکھیں تمیزوا، زال کا کیا مخرج ہے کہ اوپر والے دانتوں کے پیچھے زبان آئے گی، اوپر والے دانتوں کے پیچھے، تو زال ادا ہوتا ہے. اور یہی زبان دانتوں دونوں کے اوپر نیچے والوں کے درمیان آپ رکھیں گے تو زال ادا ہوتا ہے. تو یہ مخرج کا آپ نے خیال رکھنا ہے. تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. ملتے ہیں اگلے دن والی ویڈیو میں.